کافر کہتے تھے وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اللہ اکبر۔ یہ کافروں کا انکار اللہ تعالیٰ اتنا کھول کے بیان بھلا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو قیامت کو نہیں مانیں گے، باس بعد الموت کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ان کے فلسفے کیا ہوتے ہیں قیامت کا انکار کرنے کے لیے۔ کسی بھی دور میں جب کوئی قیامت کا انکار کرے گا اس کی یہی بھونڈی دلیلیں ہوں گی، بے تکی باتیں ہوں گی۔ وہ دیکھو جی قیامت نے تو آنا ہی کوئی نہیں، لہذا گناہوں میں لگے رہو، شراب پینی ہے پیتے رہو، زنا کرنا ہے کرتے رہو، چوریاں کرنی ہیں کرتے رہو، ڈاکے ڈالنے ہیں ڈالتے رہو، قیامت نے تو آنا ہی کوئی نہیں، جو مرضی ہے وہ کرو، محاسبہ کوئی نہیں، جواب دہی کوئی نہیں، پوچھ گچھ کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، دوزخ کوئی نہیں، دوسری زندگی ہی کوئی نہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کرو۔ پھر وہ اپنے یہ بے تکے قسم کے بناتے دلیل یہ بناتے، کافر کہتے اذا کننا، وقال الذین کافروا، کافروں نے کہا اذا کننا، کیا ہم ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، کیا جب ہم اور ہمارے اے جڑے میں سن دے پے ہو او وچوں بول دیو، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، مٹی، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا کہیں پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کیسے انکار ہے آخرت کا؟ آخرت کا انکار کرنے کے لیے وہ کیا دور کی کوڑی لائے ہیں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ جی وہ کہتے تھے قیامت نے آنا ہی کوئی نہیں، ہم نے ہو جانا ہے مٹی، مل جانا ہے مٹی میں، ہم نے بھی مٹی میں مل جانا ہے اور ہمارے باپ دادا نے بھی مٹی میں، اور جب ہو ہی مٹی جانا ہے تو پھر کدھر زندہ ہونا ہے دوبارہ؟ اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ جب ہو ہی مٹی جانا ہے، مٹی میں مل جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا، جب ہو ہی ختم جائے گا تو سیکنڈ لائف کہاں سے آئی، دوسری بار زندگی کہاں سے آئی؟ وہ پھر آگے کہتے اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتا ہے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، وہ کہتے یہ ہمارے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا، کہ قیامت نے آنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سے بھی وعدہ کیا گیا ہے اور ہمارے باپ دادا او ساڈے اتلے گڑے وڈ وڈیرے سن، پیو دادے، انہاں نال بھی اے وعدے کیتے گئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ تو محض وہ کہتے کس سے کہانیاں ہیں، یہ قیامت نے آنا ہے، یہ والی باتیں ساری کیا ہیں بولیں؟ کافر کہتے تھے یہ کہانیاں ہیں، کہانیاں، قیامت نے کدوں آنا ہے؟ آنی ہوندی تے ہن تک آ نہ جاندی، آج تک تے آئی نہیں، تو اگر وہ کہتے آج تک نہیں آئی تو سمجھ لو اس نے کبھی آنا ہی نہیں ہے۔ یوں لوگوں کو وہ قیامت سے گمراہ کرتے، قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں کریٹ کرتے، نہیں آنا، قیامت نے نہیں آنا۔ وہ کہتے یقین کر لو، تسلی رکھو، قیامت نے آنا ہی نہیں ہے، لہذا تم نے جو کرنا ہے وہ کرو، کپڑے پہننے ہیں پہنو، اتارنے ہیں اتارو، جو جی میں آتا ہے وہ کرو، ناچو کودو گاؤ اچھلو، جو مرضی ہے وہ کرو، تمہیں کسی بات سے ڈرنے کی، کسی عذاب سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا جواب اللہ پاک نے کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اعتراض ذکر کرتا ہے، پھر آگے اس کا جواب دیتا ہے۔ پہلے اعتراض کے بعد پھر جواب۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرمائیں، ان منکروں سے، ان مشرکوں سے، ان بے دینوں سے، ان قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے والوں سے، سیرو فی الارض، جاؤ زمین کے اندر گھومو پھرو، زمین کے اندر چلو، آس پاس کے حالات دیکھو اور تباہ شدہ عمارتیں بھی دیکھو، ان کے ملبے بھی دیکھو، تباہ شدہ عمارتوں کے آثار بھی دیکھو،
آثار قدیمہ دیکھو، آثار قدیمہ، قوم عاد کو جا کے دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، مطلب ان کی تباہ شدہ بستیاں دیکھو۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ ملک شام آتے جاتے وقت وہ تباہ شدہ بستیاں دیکھتے تھے خود۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تمہارا قیامت پہ یقین نہیں ہو رہا تو تباہ شدہ اثرات آثار جا کے دیکھو، وہاں تمہیں کسی حد تک یہ بات معلوم ہو سکے گی کہ ان لوگوں پہ بھی ایک دفعہ قیامت آ چکی ہے، وہ ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ کیا ہے بولیے؟ اس قیامت صغریٰ کو دیکھ کر قیامت کبریٰ کا یقین کر لو۔ آئے گی وہ اپنے ٹائم پہ، تمہارے مطالبے پہ نہیں آئے گی۔ تم چاہو کہ ابھی آ جائے تو نہیں آئے گی، قیامت اسی وقت آئے گی جو قیامت کے آنے کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اس کے ہاں ایک ٹائم ٹیبل ہے، وہاں ٹائم ٹیبل کی پابندی ہوتی ہے، وہاں کوئی کام شیڈول کے خلاف نہیں ہوتا۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے اندر کبھی رد و بدل نہیں کرتا۔ سورج اسی وقت غروب ہوگا جو اس کے غروب ہونے کا ٹائم ہے۔ اگر کوئی لاکھ دعائیں کرے کہ یا اللہ دیہڑی 12 بجے ہی سورج نو مہربانی کرتے ڈبو دے، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈوبے گا، اپنے ٹائم پہ ڈوبے گا۔ یہ دنیا فنا ہوگی، اپنے ٹائم پہ فنا ہوگی۔ ہاں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک اور خوفناک مناظر دکھائے ہیں۔ چھوٹی قیامت، کون سی قیامت؟ چھوٹی۔ بڑی قیامت تو اپنے وقت پہ آئے گی، چھوٹی قیامت کو دیکھ کر اندازہ لگا لو کہ اگر چھوٹی قیامت اتنی خوفناک ہے تو بڑی قیامت کتنی خوفناک ہوگی۔ تباہ شدہ آثار، تباہ شدہ بلڈنگیں، تباہ شدہ عمارتیں، ہلاک شدہ بستیاں، عذاب شدہ، تحریف شدہ، اور وہ جو عذابات ہیں ان عذابات کو جا کے دیکھو، ان کو دیکھو۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے نا، عذاب، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ایسی جگہ سے گزرتے تو آپ صحابہ کرام کو فرماتے یہاں رکو نہیں، جلدی نکلو یہاں سے، یہاں رکو نہیں، ٹھہرو نہیں، بس جلدی نکلنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، یہاں رکو نہیں، یہاں ٹھہرو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے عذاب کی جگہ ہے وہاں جلدی نکل جانے کا حکم ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت برسنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جانے کا حکم ہے۔ جہاں رحمت برستی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں عذاب برسا ہے وہاں سے جلدی نکل جاؤ۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم صالح، اس کے آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ دیکھ لو، بس چلتے چلتے دیکھ لو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے وہاں سے فی الفور نکلنے کی کوشش کرو، وہاں رکو نہیں، وہاں ٹھہرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذابات سے محفوظ رکھے۔